شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کم ٹرنا ہے، جو کہ ہمارے ہر سٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا. اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے. ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے کہ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، جمہور کا اس میں یہی موقف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف والے دن ہوئی، پیر شریف کو. یہاں پہ مرزا جہلمی کا آپ نے کلپ سماعت کیا، یہ کہتا ہے جی امام الاولیاء جن کو آپ کہتے ہیں حضور شہنشاہ بغداد، ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کے نبی کی ولادت کب ہوئی، حضور السلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی. ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے جو ہے امام بیہقی علیہ الرحمہ کی جو دلائل النبوہ ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے یہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی. یہاں پہ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس نے خیانت کس قدر کی ہے. ٹھیک ہے، اور کس قدر اس نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہاں پہ الزام لگایا ہے. اور یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کی عادت ہے علماء کرام پہ، اولیاء کرام پہ جھوٹ باندھنا اور ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا. اگر آپ اس کا کلپ جو ہے یہ سٹاپ کر کے جو اس نے آخر میں حوالہ دیا ہے غنیۃ الطالبین کا، اگر آپ وہی شروع سے لے کر آخر تک پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. اچھا، بہرحال وہ بھی آپ دیکھیں، میں بھی یہاں پہ آپ کو یہ غنیۃ الطالبین ہے. بہرحال بعض علماء کرام کا یہ بھی موقف ہے اس میں بھی کہ کیا یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے یا نہیں ہے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف منسوب کی ہوئی کتاب ہے. بہرحال لیکن یہاں پہ ذرا ہم یہاں پر جو اس نے خیانت کی ہے جہلمی نے، جو اس کی عادت ہے، جو اس کا وتیرہ ہے پرانا، وہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. وہ کلپ بھی آپ جو یہ حوالہ آخر میں دیتا ہے غنیۃ الطالبین کا، وہ بھی آپ سٹاپ کر کے پڑھیں. اور یہاں بھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ غنیۃ الطالبین ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جو یہ ہے یہ اردو ہے، اور اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے یہاں پر. یہ آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بعض علماء کرام کے حوالہ سے یہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، بات پیچھے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ عاشوراء کے دن کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ عاشوراء کے دن کو عاشوراء کا دن کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیچھے حضور غوث الاعظم انہوں نے اکثر علماء کا جو قول ہے وہ نقل کیا کہ عاشوراء کے دن کو عاشوراء کا دن کیوں کہا جاتا ہے. آگے بعض علماء کا، یہ حضور غوث الاعظم اپنی بات نہیں کر رہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ جو 10 انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دن کے ساتھ نسبت ہے، اور ان 10 میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت باسعادت ہوئی ہے. حضور غوث الاعظم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، جو کہہ لیں کہ جس کو صرف اردو تھوڑی بہت پڑھنی آتی ہے نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور یہ اس نے نام رکھا ہے اپنا علمی کتابی، اور شروع سے لے کر آخر تک. حالانکہ اوپر اس نے نشان بھی لگایا ہے، اس کی آپ عقل کا اندازہ لگائیں، اوپر اس نے نشان بھی لگایا ہوا ہے بعض علماء کرام. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ لکھا ہے بعض علماء نے عاشوراء کی وجہ تسمیہ بیان یہ کی، یعنی کہ آگے پھر وہ 10 اقوال جو ہے یہ 10 نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے وہ بیان کی. کس نے؟ بعض علماء نے. ٹھیک ہے، فتویٰ جو ہوتا ہے وہ بعض پہ نہیں ہوتا، جمہور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاید اتنا تھوڑا آپ بہت آپ پڑھے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا. یہ صرف آپ نے اپنا نام ہی رکھا ہے علمی کتابی، اور آپ کے پلے کچھ ہی نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں عوام الناس ہے، ان کے سامنے آپ کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مناظرے پہ آتے کوئی نہیں ہے. کبھی میں نے اس سے مناظرہ نہیں کرنا، اس سے مناظرہ کرنا ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے، ان سے لکھوا کے لاؤ، اس سے لکھوا کے لاؤ. بہانے بازیاں آپ کی وہ چل رہی ہیں. لوگوں کے سامنے آپ کی جو حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے
سامنے آ چکی ہے. اور یہ جو ویڈیو، یہ جو کلپ آپ نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے بنایا، لوگ انشاءاللہ یہ اگر اس کو جو اپنی ذاتی رائے کو بالائے طاق پہ رکھ کر اگر اس کو منصفانہ نظر کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے اوپر یہ بات جو ہے یہ عیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ انسان کتنا بڑا جھوٹا ہے. صرف اپنے مطلب کی بات نکال لی اور آگے بیان کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. کوئی بھی آپ جب کوئی عبارت پڑھتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ جو ہے آپ سیاق و سباق کو پڑھ کے پھر نکالتے ہیں. ایسے نہیں کہ درمیان سے ایک عبارت پڑھ لی ہو، شور مچا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انہوں نے یہ کہہ دیا اور میں نے ایسے ثابت کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. سیاق و سباق کو پڑھا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے.